عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، جے جنندرا، گڈ آفٹرنون۔ عزیز دوستوں، آپ اس بات کا کریڈٹ عمران خان کو ضرور دینا چاہیے کہ آفٹر آل پی ٹی آئی نے پاکستان آرمی کو ننگا کر دیا اور پاکستان آرمی کی موومنٹ پنجاب سے چلائی ہے، جس سے عام پنجابی آرمی کے خلاف ہو گیا ہے۔ دیکھیں، ویسے تو آرمی کے خلاف کئی بار پاکستان میں موومنٹ چل چکی ہیں، لیکن وہ زیادہ تر پنجاب سے نہیں چلتی تھی۔ ایک موومنٹ چلی تھی مشرف کے دور میں، ججیز موومنٹ، جو کہ پنجاب سے چلی تھی، ورنہ ایوب خان کو بھی ایوب کتا ہائے ہائے اور سب چیزیں کر کے ایوب خان کو ریزائن کرنا پڑا تھا۔ لیکن وہ موومنٹ بھی زیادہ تر سندھ کے شہری علاقوں اور ایسٹ پاکستان سے چلی تھی۔ اسی طرح ایک موومنٹ ضیاء الحق کے خلاف بھی چلی تھی، MRD کی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ اس کا بھی مرکز کراچی تھا۔ اس میں پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اس میں نہیں تھی، تو پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں تھیں جو کہ اس کو لیڈ کر رہی تھیں۔ پنجاب اس وقت ضیاء الحق کے ساتھ تھا۔ مشرف کے دور میں بھی یہ ہوا کہ پہلے کبھی موومنٹ نہیں چلی، لیکن جب مشرف نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو ہٹا دیا اس کے عہدے سے اور اس کو گھر میں نظر بند کر دیا، ہاؤس اریسٹ کر لیا، تو اس وقت وکیلوں نے موومنٹ چلائی پنجاب سے۔ اس کے پیچھے کارن دو تھے۔ ایک تو یہ کہ مشرف واز ناٹ اے پنجابی، اور مشرف کے جو ہوم منسٹر تھے وہ بھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ بھی مہاجر تھے، اور جنرل عثمانی اور دوسرے جنرل بھی مہاجر تھے۔ اس کے علاوہ مشرف کی جو سب سے بڑی الائنڈ پارٹی تھی وہ MQM تھی، مہاجروں کی تھی۔ تو وہ ایکچولی پنجاب کی موومنٹ تھی واپس آرمی کی، پنجابی آرمی کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے، اور اس میں ISI بالکل شامل تھی۔ ISI نے MQM کے خلاف پورا ایک ریکارڈ تیار کیا ہوا تھا کہ MQM کے لوگ کو کرپشن کی طرف لے کے گئے تھے۔ مجھے یاد ہے جب 2002 میں کراچی گیا تھا، جب MQM پاور میں آئی تھی، تو میں کراچی گیا تھا اور تقریباً 1 مہینہ رہا تھا میں، اور اس وقت میں 90 ہمارے ہیڈ آفس وغیرہ جاتا تھا تو میں ہمارے منسٹروں کے اتوار دیکھ کے حیران رہتا تھا کہ ایک جاگیردار کی طرح چلتے تھے، اور ہمارے عام کارکنوں سے میں ملتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ ہمارے لوگ جاگیردار ہو چکے ہیں اور اتنا مال بنا رہے ہیں، اور لڑکی بازی اور ان چکروں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ پورے جو اپنی اوریجنلٹی اور اپنی جو پولیٹکس کا جو مرکز تھا وہ سب بھول گئے۔ تو یہ آرمی نے کیا تھا۔ وہ MQM کے لوگ جو 2002 سے پہلے 1000 روپے کی رشوت یا غلط کام کرتے تھے اور خوش ہو جاتے تھے، وہ اسکوٹر خرید لیتے تھے تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مارا، وہ کروڑوں کی رشوت اور غلط کام کرنے لگے، اور یہ سب آرمی نے ان کو سکھایا۔ میں اس زمانے کے کئی منسٹر سے ملتا تھا جن سے میرے پرسنل تعلقات تھے، تو وہ آرمی کی تعریفیں کرتے تھے۔ اس آرمی کے خلاف ہم آپریشن کرتے رہے جنیوا میں، اور ساری چیزیں، ایک لابنگ کا پورا ایک سسٹم چلایا ہوا تھا۔ اس آرمی کی تعریفیں کرتے تھے کیونکہ وہ ان کو مال بنانے کے طریقے بتاتے تھے اور ساتھ میں فائلیں تیار کرتے تھے۔ وہ آرمی کہ ISI نے MQM کے خلاف الگ فائلیں تیار کیں، مشرف کے خلاف ججیز موومنٹ چلائی۔ آج وہ ججیز موومنٹ واپس چلنی شروع ہوئی ہے۔ وہ ایسے کہ وکیلوں نے اعلان کر دیا ہے کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے۔ اب میں نے اپنی پچھلی پاکستان پہ جو ویڈیو تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک امینڈمنٹ کے لیے بل پیش کیا گیا ہے جس میں ججز کی پاور کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے وہ کیا گیا ہے، کیونکہ 15 ججز ہیں سپریم کورٹ میں، جس میں 7 عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، 8 عمران خان کو، مطلب وہ یوتھ ہی ہیں پورے 8 ججز، ٹوٹل عمران خان کی فیور میں ہر فیصلہ آ رہا ہے، اور جو بینچز بن رہے ہیں وہ ان 8 ججز میں سے ہی بن رہے ہیں۔
اور چیف جسٹس بندیال کی تو فیملی پوری عمران خان کے نیچے لیٹی ہوئی ہے. تو اس لیے ججز کا رول بڑا گندا جا رہا ہے. اور ایسے میں عمران خان کی سپورٹ کے جو وکیل ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم پھر ججز موومنٹ چلائیں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. اور انہوں نے اپنی اسپیچز میں ڈائریکٹ آرمی کو ٹارگیٹ کیا ہے, وچ از ویری گڈ تھنگ. سنیے ذرا 2 منٹ کی ویڈیو. چودھری جی اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ ادارے آپس میں باہم دست و گریباں ہیں. جناب یہ ادارے آپس میں دست و گریباں نہیں ہیں, ایک دست ہے جو سب کو لڑا رہا ہے. ایک دست ہے, یہ وہ دست ہے جس نے مادر ملت اور حسین شہید سہروردی کو شہید کیا. یہ وہ دست ہے جس نے شیخ مجیب الرحمان کو ڈھاکہ کے پلٹن میدان سے اٹھا کر میاں والی کی جیل میں ڈالا اور بعد میں اسی پلٹن میدان میں اسی ٹولے نے جا کے ہتھیار ڈالے. یہ وہی ہیں جن کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو نے, بے نظیر بھٹو نے, نصرت بھٹو نے, میر مرتضیٰ بھٹو نے جنگ کی, آپ نے جنگ کی, میں نے جنگ کی, غلام عباس نے جنگ کی, منیر احمد خان نے جنگ کی. اور اب ہم پھر اپنی سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکا اپنی زندگانی تھینک یو ویری مچ جی. اس کے لیے وقف کر دیں گے. تقریر تو بہت زیادہ ہو چکی ہے, اب وقت ہے لاہ عمل تیار کرے. اگر مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی طرف یا احتجاج کرنا ہے تو گجرانوالہ بار اس سلسلے میں ہراول دستہ ہوگی. ایک سیاسی جماعت ہر وقت یہ تقریر کرتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو, اب پوری قوم کہتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو, لیکن اس کے باوجود ووٹ کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ آئین کی پاسداری کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ اس کی تکریم کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں. اور میری التماس ہوگی تمام بھائیوں سے کہ پاکستان کے پاسبان بنے, سپریم کورٹ کے پاسبان بنے. سر انتہائی مختصر سی بات, آئین پاکستان کی بنیاد ہے, یہ ہل رہی ہے, اس کو آپ لوگوں نے سنبھالا دینا ہے بس. That's all. تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. رائٹ ٹو رول صرف کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کا ہے جسے لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں. کوئی بھی جمہوری نظام ہو انکلوڈنگ پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ سمپل ریڈنگ ہے کہ جب بھی چیف ایگزیکٹو, بے شک وہ چیف منسٹر ہو یا وہ پرائم منسٹر ہو جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو نہیں ہوئی تو 90 ڈیز میں انتخابات ہونے ہیں. یہ جو اللہ تللے ہیں, یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ 184(3) میں سپریم کورٹ کو اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یہ باتیں مت سمجھائیں. پنجابی میں کہتے ہیں. تو عزیز دوستوں, آرمی کے خلاف موومنٹ چلے وہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی. یہ اور بات ہے کہ میں عمران خان کو کبھی بھی پاکستان کے لیے یا انڈیا کے لیے یا ریجن کے لیے اچھا نہیں سمجھتا. نہ وہ اچھا مسلمان ہے, نہ وہ اچھا پاکستانی ہے. وہ ایک دوغلا آدمی ہے, وہ ایک بنڈل باز آدمی ہے, وہ ایک چور ہے, ایک منافق ہے اور ایک سیلفش, ایروگنٹ, ایگوئسٹ آدمی ہے. تو اس لیے اس کو پاور میں آنا بھی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اچھا ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے سے آرمی کمزور ہو اور عمران خان بھی نہ آئے, کیونکہ عمران خان تو پاکستان کا گورباچوف ہے اور پاکستان انشاءاللہ عمران خان کے ہاتھوں ہی ٹوٹے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, تھوڑا آرمی کے بارے میں بھی میں بتا دوں کہ یہ دیکھیں, یہ میں نے آپ کو اسمگلنگ کا بتایا تھا کہ ایران بارڈر سے ڈیزل, ہیروئن, شراب, کرنسی کی اسمگلنگ جاری ہے, لگاتار جاری ہے. وہاں پہ اتنا سخت بارڈر ہے, ایف سی, کسٹم, کوسٹ گارڈ, ڈی سی, پولیس, یہ سب موجود ہیں. اس کے باوجود روزانہ وہاں پہ بلینز آف روپیز کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. وہاں پہ مطلب پورا ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہے. بچے کو پتہ ہے, ویڈیو سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں. تو آرمی کا سب سے بڑا دھندا ہے, تو اس کو روکے گا کون؟ اور اگر اس
स्मगलिंग को रोक के इसको रेगुलर ट्रेड, लीगल ट्रेड कर दिया जाए तो उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलेगी। ये सेनेटर मुश्ताक अहमद कह रहे हैं, सेनेट में भी कहा है और ये इन्होंने ट्वीट भी की है कि ये लीगल ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन उससे आर्मी को क्या फ़ायदा होगा। तो ये है, देखें इसकी एक झलक मैं आपको दिखा दूं कि ये तोरखम बॉर्डर है। तोरखम बॉर्डर पे लैंड स्लाइडिंग हुई जिससे कई ट्रक जा रहे थे वो गिर के नीचे गिर गए। इससे ये बोरियां जिसमें से सफ़ेद चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये क्या है स्मगलिंग। ये ट्रेड नहीं है, लीगल ट्रेड नहीं है, स्मगलिंग है। अब ये सफ़ेद चीज़ निकल के गिरी है सड़कों पे, कह रहे चीनी है, शुगर है, जबकि पाकिस्तान आर्मी किस सफ़ेद चीज़ का बिजनेस करती है ये बच्चे बच्चे को पता है। तो अजीज़ दोस्तों, इनका धंधा है ये स्मगलिंग, चोर बाज़ारी, काला बाज़ारी, ये सब करते रहेंगे। पंजाब में रेंजर्स नहीं होती थी, सिंध में रेंजर्स होती थी, KPK और बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर आर्मी की एक बटालियन बैठी होती थी। लेकिन पंजाब में अब इनको इमरान खान से डरने के बाद रेंजर्स रखनी पड़ी है और अब रेंजर्स का टाइम पूरा हो गया तो रेंजर्स का एक्सटेंशन मिला है डिप्लॉयमेंट का 6 महीने का। इस्लामाबाद में 2523 रेंजर्स के लोग डिप्लॉय किए गए हैं। इसमें और क्विक रेस्पॉन्स फोर्स के तौर पे 300 और रेंजर्स डाले गए हैं और इस्लामाबाद में रेंजर्स को पूरे राइट्स के साथ भेजा गया है। अब आखिरी में मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो है मोहित पीरज़ादा की। एक हरामखोर जर्नलिस्ट है और इसने अपने बाप के साथ क्या सलूक किया ये एक अलग कहानी है प्रॉपर्टीज़ के लिए। और दुबई का एक कामा और इसका मतलब सारा काला बाजारी का है और ये यूथिया है, ये इमरान खान की गोद में बैठा हुआ है। लेकिन इसकी ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इसमें ये पाकिस्तान आर्मी की जनरल की गलत कारियाँ आपके सामने रख रहा है। तो इसलिए मैं इमरान खान का जो इस वक्त आर्मी के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम है जिसमें यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट, वकील, जजेस, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, करंट आर्मी ऑफिसर्स, काफ़ी लोग इसके जलसे में, जुलूस में शामिल हैं। इसमें ये मोहित पीरज़ादा की ये 8 मिनट की वीडियो सुनने लायक है जिसमें ये आपको एक एक चीज़ पोल खोल के बता रहा है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। से अंडरस्टैंड नहीं किया, हमने अपने आप को बहलाया, डिल्यूट किया, हम नेशनलिज्म में, पैट्रियोटिज्म की मिसगाइडेड अंडरस्टैंडिंग में फंसे रहे, जिसकी वजह से असल हकीकतें, जो तल्ख हकीकतें थी, हमें समझ नहीं आई। तो मसला आमिर मीर का नहीं है, मसला IGP उस्मान अनवर का भी नहीं है, मसला DIG शहजाद का भी नहीं है, मसला एडिशनल सेशन जज का भी नहीं है, मसला बहुत से लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, शायद उनका भी, जज साहिबान का भी नहीं है। अपना अपना रोल उनका जरूर है। असल प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का है, प्रॉब्लम नंबर 1 इज पाकिस्तान आर्मी जनरल्स, पाकिस्तान प्रॉब्लम नंबर 2 इज आर्मी जनरल्स, पाकिस्तान प्रॉब्लम नंबर 3 इज आर्मी जनरल्स, पाकिस्तान प्रॉब्लम नंबर 4 इज आर्मी जनरल्स, पाकिस्तान प्रॉब्लम नंबर 5 इज आर्मी जनरल्स। ये लिस्ट हम 99 तक ले जा सकते हैं। सारे मसाइल का जो मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है या मदर ऑफ ऑल ईविल है वो पाकिस्तान के सीनियर आर्मी जनरल्स और उनकी जो ये प्रिविलेज एम्पायर है, ये मसला है। ये उनकी जो प्रिविलेज एम्पायर है जिसमें गुज़िश्ता 30 बरस से कम सूरत हाल की डेवलप कर गई है, खासकर 9/11 के बाद से, कि जो भी आर्मी के अफसर हैं, ब्रिगेडियर एंड अबव, उनकी सारी की सारी जो जिंदगी का कॉज है वो प्लॉटों की सियासत है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बीवियां भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो खुद भी सर्विस के दरम्यान में प्रॉपर्टी डीलर हैं। और सारी की सारी चीज ये है कि मैं अपनी नौकरी को इस तरह से हैंडल करूं, इस तरह से मुझे सीनियर अफसरान की खुशनुदी हासिल हो कि मुझे 4, 5, 6, 7, 8 किस्म के प्लॉट्स में अपने लिए अलॉट कर दूं, फिर मैं उनको बेचूं, फिर मैं प्रॉपर्टी डीलर बन जाऊं। और इस सारी की सारी जो प्रिविलेज एम्पायर लेफ्टिनेंट जनरल ने खड़ी की हुई है, जिसमें हम 100 एकड़ की जमीन भी देखते हैं रिटायरमेंट के वक्त में,
ملینز آف ڈالرز کی زمین جو ہے وہ ریٹائرمنٹ میں دے دی جاتی ہے. خدمات کے سلے میں وہ خدمات کیا ہیں اس سے کوئی واقف نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے 20-20 کنال 30-30 کنال کے فارم ہاؤسز بھی بنا لیے ہیں لیفٹیننٹ جنرلز نے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرلز کا جو کوالٹی اینڈ اسٹائل آف لائف ہے وہ بڑے بڑے جو کوئی ٹائکون ہوتے ہیں بزنس کے ان سے کم نہیں ہے جس طرح کی وہ زندگی گزارتے ہیں. گولف کورسز پورے پاکستان میں بنائے ہیں, ایسا ملک اس میں پانی نہیں ہے, وہاں پر آپ پانی خرچ رہے ہیں گولف کورسز بنانے کے لیے. اور ایک پوری پریولیج کی کہانی, اس پریولیج کی کہانی کے ساتھ ایک نیریٹو شیپ کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو جنرل آفیسرز ہیں ٹاپ کے ہمارے آرمی وسیع تر مفاد کے اندر ایکشنز کرتے ہیں, اور یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, وائز لوگ ہیں, عقل مند لوگ ہیں. اب جو ساری صورتحال ہمارے سامنے 12 مہینے سے کھلی ہے, ناٹ دیٹ کہ پہلے نہیں لوگوں کو اس کا احساس تھا, لیکن جو ایک عزت تھی, جو ایک احترام تھا, جو ایک بندھن تھے پرانے ایک حیا کے اور شرم کے, اس میں سب لوگ مجبور رہے اور کبھی کھل کے کسی نے اس چیز کو چیلنج نہیں کیا. اگر کبھی اسما جہانگیر صاحبہ کہتی رہیں کہ یہ ڈفر ہیں, یہ گدھے ہیں, تو ہم لوگ یہی کرتے رہے کہ یا تو انیس سنی کر دی یا اسما جہانگیری کو برا کہا. لیکن اب یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل جو سینئر افسران ہیں وہ صرف اور صرف اپنے پریولیج کی ایک ایمپائر کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ذاتی خود غرضی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ان کا پاکستان کی ریاست اور خود پاکستان کی افواج کے بہت زیادہ جو افسران اور سپاہی ہیں جوان ہیں ان کے انٹرسٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپٹکس کی گیم کھیلتے رہے ہیں. ان کے تمام اقدامات اپنی ذاتی خود غرضی کے اقدامات ہیں. اس وقت ان کی ساری اسٹرگل یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے, چونکہ یہ صرف اپنے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں, انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر پاکستان کا پولیٹیکل پروسیس نے جو ڈائریکشن پکڑ لی ہے, جس قسم کی اویئرنیس, کانشیسنیس, ایک احساس اور ایک آگاہی لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے بہت بڑی تعداد میں, اربن انٹیلیجنسیا کے اندر, پڑھے لکھے لوگوں میں, وکلا میں, اسٹوڈنٹس میں, پولیٹیکل ورکرز کے اندر, ڈائسپوراز کے اندر, اگر اس کو کچلا نہ گیا, اس کا کوئی ایسا کر کے راستہ روکا نہ گیا, تو ہماری جو یہ پریولیج امپائر ہے یہ ختم ہو جائے گی. ان کو یہ احساس ہے کہ شاید امریکہ اور مغربی طاقتیں, برطانیہ ان کی مدد کریں گے اور ان کی امپائر کو بچانے میں کوئی مدد کریں گے اگر یہ خاص کر کے کچھ چیزیں ان کو کر کے دکھائیں گے. فوراً سے یہ اپنے ہاتھوں سے پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز بھی کرنا چاہیں گے, مختلف ہیرو بہانوں سے. ایڈمٹ تو کبھی بھی نہیں کریں گے بالکل. جھوٹ بولنا پاکستانی جنرلز کی اگر جو پرنسپل کوالٹی اور کیٹیگری ہے وہ یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں. جب منہ کھولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, جب منہ کھولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. صبح جھوٹ بولتے ہیں, دوپہر کو جھوٹ بولتے ہیں, رات کو جھوٹ بولتے ہیں, سوئے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا جو ہے وہ ایک پرنسپل کیریکٹرسٹکس ہے جس میں جنرل آفیسر کی کلاس کو آپ پاکستان میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہی از این آفیسر. آپ کہیں گے نہیں, وہ ہی از اے ٹرو آفیسر, وہ تو آفیسر ہے. یعنی کسی آدمی کی اگر یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ سازشی نہیں ہے, یہ اچھا آدمی, اس کے بارے میں کہتے ہیں ہی از این آفیسر لائک. یعنی وہ جو پرانا کانسیپٹ تھا, جو ایک فلم تھی آفیسر اینڈ جینٹلمین, اس کانسیپٹ کو چوری کر کے یہاں پہ پریزنٹ کیا گیا. تو جو اصل حقیقت ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ساری اسٹرگل ہے جس کا تماشا اور ڈھکوسلا اور ڈرامہ, آپ نے بدتمیزی, طوفان غیر قانونیت آپ نے صبح سے دیکھا ہے, جس میں ہر وہ حرکت کی گئی ہے جس سے ایک اسٹیٹ کی ٹرسٹ, اس کی کریڈیبلٹی, اس کی پریسٹیج, اس کا اعتماد جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے. ریاستیں اس قسم کی چوتیا حرکتیں نہیں کرتی ہیں. ریاست کی حرکتوں میں ایک گریس ہوتی ہے. ریاست ایک گریسفلی طریقے سے ایکٹ کرتی ہے. ریاست ایک مجرمانہ ذہن سے ایکٹ نہیں کرتی. جو چیز آپ نے لاہور میں دیکھی ہے یہ کلیئرلی ایک مجرمانہ ذہن کی کا پروڈکٹ ہے. لیکن بدقسمتی سے حقیقت یہ ہے, بہت تلخ حقیقت ہے, بہت ہی تلخ حقیقت ہے, جو کہنے کو خون کے آنسو جو ہے اور خون کی گھونٹ پی کے انسان اس قسم کی بات کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کمانڈ آؤٹ رائٹ کرمنلز کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. اور یہ وہ اس قسم کے مجرمانہ ذہن کے کرمنلز اور مرڈرز ہیں جو رسپانسبل ہیں ارشد شریف کے قتل کے لیے, جو رسپانسبل ہیں عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے لیے, اور ان سب چیزوں کو چھپا رہے ہیں بائی دا کنٹرول آن پولیس, بائی دا کنٹرول آن لوکل جوڈیشری, بائی دا کنٹرول آن انویسٹیگیٹو ایجنسیز, اینڈ بائی دا کنٹرول آن دا میڈیا. اور خوف اور خطرہ اور دھڑکا ان کو یہ لگا ہوا ہے, جو سارا جھگڑا اس وقت ہمارے سامنے ہے, وہ دھڑکا ان کو یہ لگا ہوا ہے کہ اگر ہم اس موجودہ پولیٹیکل پلس اور یہ جو ایک کیمپین ہے, جو ایک پولیٹیکل کانشسنس کا سفر ہے, جو پاکستان کو ایک الیکشنز کی طرف لے کے جا رہا ہے, جس کے ریزلٹس کو کنٹرول کرنا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیسے کریں گے, تو اگر ہم نے اس پلس کو ڈسٹروائے نہ کیا, اسمیش نہ کیا, اور اسمیش ان کے ذہن میں, کیونکہ یہ تو ہے ہی ملٹری قسم کی ان کی مائنڈ ہے, تو ان کی اسمیشنگ ہر چیز کی بندوق کے ذریعے, ہتھوڑے کے ذریعے ہوتی ہے. ان کے پاس کسی قسم کی پولیٹیکل نیگوشیشن کرنے کی, میڈیشن کرنے کی, صلح کرنے کی ان کی کیپیبلٹی ان کے اندر نہیں ہے. اور 1971 میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ ایک خالصاً پولیٹیکل مسئلہ جس کا پولیٹیکل حل چاہیے تھا, وہ یہ نکالنے سے قاصر تھی, ان کو نہیں سمجھ آئی, اور انہوں نے سیدھا جا کے ایک ملٹری آپریشن کر دیا اور ہیومن رائٹ وائلیشنز کی, اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مار ڈالا, جس کے نتیجے میں بعد میں ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے, ان کی ہیوملیشن ہوئی. اور پھر چونکہ پاکستان پہ ان کو کنٹرول تھا, انہوں نے ملبہ بھٹو پہ ڈال دیا, ملبہ انہوں نے بنگالیوں پہ ڈال دیا, اور مختلف چیزیں کی. تو اب وہ جو مینٹالٹی ہے ان کی, کہ ان کی ایک سنگل چینل مینٹالٹی ہے,
इनकी कोई ब्रॉडर लेवल पे सोचने की सलाहियत है, तो इनकी स्मैशिंग हर चीज की बंदूक के जरिए, हथौड़े के जरिए होती है। इनके पास किसी किस्म की पॉलिटिकल नेगोशिएशन करने की, मेडिएशन करने की, सुलह करने की इनकी कैपेबिलिटी इनके अंदर नहीं है। और 1971 में भी इन्होंने यही किया था कि एक खालिसन पॉलिटिकल मसला जिसका पॉलिटिकल हल चाहिए था, वो ये निकालने से कासर थे, इनको नहीं समझ आई और इन्होंने सीधा सीधा जाके एक मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया और ह्यूमन राइट वायलेशंस की और हजारों लोगों को उन्होंने मार डाला, जिसके नतीजे में बाद में इनको हथियार डालने पड़े, इनकी ह्यूमिलेशन हुई। और फिर चूंकि पाकिस्तान पे इनको कंट्रोल था, इन्होंने मलबा भुट्टो पे डाल दिया, मलबा इन्होंने बंगालियों पे डाल दिया और मुख्तलिफ चीजें की। तो अब वो जो मेंटेलिटी है इनकी कि इनकी एक सिंगल चैनल मेंटेलिटी है, इनकी कोई ब्रॉडर लेवल पे सोचने की सलाहियत नहीं है, ये इस पूरे प्रोसेस के लिए ट्रेन नहीं है, वो आपके सामने। चूंकि ये फंस गए हैं, इन कत्ल के इल्जामात में फंस चुके हैं, जो गंद इन्होंने किया है, हर किस्म की क्रिमिनल हरकत इन्होंने की है, हर किस्म की इलीगल अनलॉफुल हरकत कर चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च के रजीम चेंज से पहले जो कुछ इन्होंने किया वो सब गैर कानूनी। अब ये चाहते हैं कि इनको उसके लिए डील मिले। डील में ये है कि ये बार बार इमरान खान को जो कंडीशनैलिटीज भेजते हैं, वो कंडीशनलिटीज ये हैं कि जी आप इसके ऊपर साइन कर दें कि ये केसेस नहीं खोले जाएंगे, ये फलां चीज नहीं की जाएगी, मतलब है कि आप जितने भी मुकदमात हैं खत्म करें, हम आपके मुकदमात खत्म कर देते हैं। और वो डील इनकी इमरान खान से हो नहीं पा रही, बिकॉज इनकी डील्स और कंडीशनलिटीज इतनी अनरीजनेबल किस्म की हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं हर दिन सुबह सबवे का